لیکن یاد رکھیں موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی ہر شخص موت کا اقرار کرتا ہے اور تمام لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی بھی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے۔ ہم گرچہ یہ اعتقاد نہ رکھتے ہوں لیکن ہمارے اعمال سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گویا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ موت انسان کو بڑھاپے میں ہی آتی ہے۔ جب نمازیں پڑھیں تو ہر نماز کو یہ سوچ کر پڑھیں کہ ممکن ہے کہ ہماری آخری نماز ہو۔ سجدہ کریں تو اس امید سے کریں کہ ممکن ہے کہ یہ ہمارا آخری سجدہ ہو، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہمارے ہاتھ پیر صحیح سلامت ہیں، ابھی ہم جو نیک کام چاہیں وہ نیک کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم ابھی سے موت کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں کہ انسان کی اولاد بھی اس کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اور اسی طرح انسان کا مال بھی اس کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ کہ آج ہمارے دلوں میں اگر کچھ ہے تو وہ دنیا کی محبت ہے، اگر آج ہمارے دلوں میں کچھ ہے تو وہ مال کی خواہش ہے، مال کا لالچ ہے، یہی ہمارے دلوں میں ہے۔ موت کو یاد کرنا یہ بھی ایک ذکر ہے۔ آج ہم موت کو یاد کرنے سے ڈرتے ہیں، کہیں پر موت کا تذکرہ چھڑ جائے تو ہم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر ہم بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر ہادم لذات الموت۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ وہ خالق کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا، وہ رب کہ جو ہمیں اس دنیا میں پالتا ہے، وہ حاکم کہ ہم پر جس کی حکومت چلتی ہے، اور وہ رحیم و کریم کہ جو ہم پر بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اس کی کما حق و تعریف و توصیف بیان نہیں کر سکتے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکھا برسے، بوچھار نازل ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام صالحین پر، تمام اولیاء اللہ پر، اور بالخصوص اس ہستی پر کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اس جہان میں رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ یہ پروگرام
جو آج یہاں منعقد کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ خواتین کا یہ دینی اور اصلاحی پروگرام الاسلام فاؤنڈیشن یعنی AIF ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہر اتوار کو اٹاوہ کے مختلف محلوں میں مختلف مساجد میں منعقد کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ خواتین میں دینی بیداری لائی جائے، ان کے اندر دین کی سمجھ پیدا کی جائے، ان کو دین سے جوڑا جائے، ان کو کتاب و سنت سے قریب کیا جائے، تاکہ آئندہ آنے والی جو نسل ہے وہ نسل اللہ والی ہو، اس کے رسول والی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا انہی چند چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے الاسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ پروگرام ہر اتوار کو اٹاوہ کے ہی مختلف محلوں میں اور مختلف مساجد میں منعقد کیا جاتا ہے، اور اس میں جو بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ آئی ٹرسٹ TV YouTube چینل جس پر جو ہے وہاں پر اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ پروگرام چاہے آپ کے محلے میں ہو یا اٹاوہ کے کسی بھی دوسرے محلے میں ہو، اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں، کیونکہ یہ پروگرام آپ ہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین حتی الامکان ہمیں اس سے جڑنے، ہماری ماؤں بہنوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیز الاسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے ہی مردوں کے لیے یعنی جینٹس کے لیے ماہانہ پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، جو کہ عالم پورے کی مسجد میں منعقد کیا جاتا ہے، اور یہ پروگرام صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے، جو ہر مہینے کے آخری اتوار کو بعد نماز مغرب اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ایک گزارش جو آپ لوگوں سے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ آئندہ اس طرح کے پروگرام میں آپ جب بھی شریک ہوں اور کسی بھی مجلس میں شرکت کریں تو مکمل پردے کے اہتمام کے ساتھ آئیں، یعنی برقع وغیرہ ضرور ساتھ میں ہو، تاکہ ہم جہاں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں وہاں پر اس کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو۔ آئیے بلا کسی تمہید کے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہمارا ہونا تھا، جس موضوع پر میں نے بولنے کا ارادہ کیا تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن چونکہ مجھے ابھی ظہر سے کچھ دیر پہلے ہی خبر ملی کہ یہاں پر کسی کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ دیگر موضوعات پر تو بعد میں بات ہوتی رہے گی، آج انشاءاللہ ہم اس مبارک محفل میں اور اس مبارک مجلس میں کسی اور عنوان پر نہیں بلکہ موت کے عنوان پر ہی چند باتیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیاری ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ کو کوئی نہ کوئی شخص اختلاف کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کسی ایک بات کو کہہ دیں، ہر دوسرا بندہ آپ کو ایسا مل جائے گا جو آپ کی بات کے بالمخالف کوئی اور بات کہے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن یاد رکھیں موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہے اور نہ ہی کسی اور دین کے ماننے والے، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو یا کوئی اور مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی شخص کو آپ اس کا انکار کرتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ یعنی ہر شخص موت کا اقرار کرتا ہے اور تمام لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی بھی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے، اور ہر وہ چیز جو اس دنیا میں زندہ ہے، یعنی ہر جاندار، اس کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا
کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جینے والی چیز کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کہ اللہ رب العالمین کی طرف ہی ہماری آخری منزل ہے۔ یعنی گویا کہ ہم ابھی سفر میں ہیں، ہم اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی ہماری اصل زندگی نہیں ہے، یہ بس ایک سفر ہے۔ جس طرح ہم سفر میں نکلتے ہیں تو جو ہمارا سفر کا جو راستہ ہوتا ہے، جو سفر کا دورانیہ ہوتا ہے، وہ بڑا ہی مختصر ہوتا ہے۔ ہم اس میں نہایت ہی تھوڑا سامان لے کر چلتے ہیں تاکہ ہمیں چلنے میں دشواری نہ ہو، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچ جائیں، منزل مقصود کو پہنچ جائیں، اور وہاں جا کر ہم آرام کریں۔ تو یہی مثال بالکل ہماری زندگی کی ہے۔ ہماری جو زندگی ہے یہ دراصل ایک سفر ہی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ بے شک ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی آئے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے ہی ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں ایک نہ ایک دن، آج نہیں تو کل، لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اسی رب کے پاس ہمیں پلٹنا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں معلوم چلتا ہے کہ یہ دنیا ایک سفر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اپنی منزل تک پہنچنے کی تیاریاں کریں۔ یہ دنیا، یہ زندگی صرف اور صرف ایک سفر ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ تمہیں فرشتہ جو موت کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ تمہیں موت دے گا ایک نہ ایک دن، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے یہ جان لیا اور یہ سمجھ لیا کہ موت ایک ایسی چیز ہے جو ایک نہ ایک دن ہر شخص کو آنی ہے، تو پھر ہم نے موت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ موت کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اچھا ایک چیز اور ہے، موت کے لیے ہم تیاری اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ گرچہ ہم یہ اعتقاد نہ رکھتے ہوں لیکن ہمارے اعمال سے جو ظاہر ہوتا ہے، اس بات کو بغور سنیے گا، ہم گرچہ یہ اعتقاد نہ رکھتے ہوں لیکن ہمارے اعمال سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گویا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ موت انسان کو بڑھاپے میں ہی آتی ہے۔ اسی لیے آپ اگر کسی نوجوان لڑکی یا لڑکے سے کہہ دیں کہ بیٹا نماز پڑھ لیا کرو، اللہ کی عبادت کر لیا کرو، روزے رکھ لیا کرو، تو آپ کو اکثر و بیشتر لوگ کیا جواب دیتے ہوئے ملیں گے؟ اکثر و بیشتر لڑکیاں اور لڑکے کیا جواب دیں گے کہ ارے ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ابھی میرا بڑھاپا کہاں آیا، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے، جب بڑھاپا آئے گا تب ہم نماز بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، جب بڑھاپا آئے گا تو ہم روزے بھی رکھنا شروع کر دیں گے، جب بڑھاپا آئے گا تو ہم بھی نیک بن جائیں گے، ہم بھی نیک بن جائیں گے، اللہ رب العالمین کے عبادت گزار بندے بن جائیں گے۔ یعنی ہمارا یہ ذہن اندر سے بنا ہوا ہے، ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ موت جو ہے وہ ہمیں بڑھاپے میں ہی آنی ہے، اس سے پہلے ہمیں موت نہیں آ سکتی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گی کہ ہمارے خاص طور سے جو یہ ہندوستان بلکہ پورے بر صغیر کا جو معاملہ ہے، انڈیا پاکستان وغیرہ کا، یہاں پر کیا معاملہ ہے، اکثر و بیشتر لوگ حج کرنے کب جاتے ہیں؟ جب بالکل بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، جب ان میں اتنی بھی سکت نہیں رہتی کہ وہ خود چل کر حج کے جو ارکان ہیں ان کو پورا کر سکیں، حج کا جو طواف ہوتا ہے اس طواف کو وہ کھڑے ہو کر اور چل کر سکیں، جب ان میں اتنی بھی طاقت باقی نہیں رہتی تب کہیں جا کر وہ حج کرنے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر نہ وہ حج کے اراکین کو صحیح سے ادا کر پاتے ہیں، نہ حج کی جو روحانیت ہے اس سے استفادہ کر پاتے ہیں۔ کیونکہ وہ اس قدر ضعیف اور بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ حج کے ارکان کو ادا نہیں کر پاتے۔
وہ طواف بھی کرتے ہیں تو ویل چیئر پر بیٹھ کر کرتے ہیں، اس قدر کیوں؟ اس کے پیچھے ذہنیت کیا ہے؟ اکثر و بیشتر لوگوں کو آپ نے کہتے وہ سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم پہلے ہی حج کرے آئے، کیونکہ حج کے بارے میں یہ فضیلت ہم نے سن رکھی ہے کہ حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے اسی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جس طرح اس کو اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یقیناً بالکل صحیح حدیث ہے، اس حدیث میں کوئی اشکال نہیں ہے، حدیث بالکل صحیح ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر جتنے چاہے گناہ کرتے رہے اور آخر وہ گناہ بھی اس امید پر کرے کہ ارے آخر میں جب بڑھاپا آئے گا، پیسہ تو رکھا ہوا ہے، جا کر حج کر آئیں گے اور تمام میرے اعمال جو ہیں وہ گناہ کے کام ختم ہو جائیں گے، میری نیکیاں لکھ دی جائیں گی، میرے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اگر کسی کا حق کھایا ہے، ظلم زیادتی کی ہے کسی کے اوپر، تو آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنے بھی روزے رکھ لیں، کتنے بھی حج کر لیں، آپ کے وہ گناہ نہیں معاف ہونے والے۔ اگر آپ نے کسی کا مال کھایا ہے تو آپ کو مال واپس کرنا ہوگا، بلکہ مال دور کی بات، اگر آپ نے کسی اللہ کے بندے یا بندی کا دل بھی دکھایا ہے تو وہ بھی آپ کو معاف کرنا پڑے گا، یعنی اس سے معافی مانگنا پڑے گی۔ اگر اس نے معاف نہیں کیا تو پھر آپ کی کل قیامت کے دن پکڑ ہونے والی ہے۔ تو میں یہ بات یہ کر رہا تھا کہ بر صغیر کے جو لوگ ہیں ہندوستان وغیرہ کے، وہ حج کرنے کب جاتے ہیں؟ جب بالکل آخر عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی یہی ذہنیت ہوتی ہے کہ ہمیں موت کب آئے گی؟ بڑھاپے میں آئے گی، گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پہلے سے ہی سرٹیفکیٹ دے دیا ہو کہ لو بندے تمہیں موت بڑھاپے سے پہلے نہیں آ سکتی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بالکل بچپن میں انتقال کر گئے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی جوان نہیں ہوئے تھے، جن کی کھیلنے کودنے کی عمر تھی، وہ انتقال کر گئے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا تھا، کتنی لڑکیاں ایسی ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کا بلاوا آ گیا اور وہ انتقال کر گئیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ موت کب آنی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اس کو موت کس طرح آئے گی۔ موت کے بارے میں یہ سوچ لینا اور یہ ذہنیت بنا لینا کہ موت تو ہمیں بڑھاپے میں ہی آئے گی، اس سے پہلے ہمیں موت نہیں آنے والی، یقین رکھیں یہ جہاں اعتقادی خرابی ہے وہیں پر اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ انسان یہ سوچ کر کہ موت ابھی نہیں آئی، بڑھاپے میں آئے گی، تمام سارے گناہ کرتا جاتا ہے اور اچانک کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنا شکنجہ کس لیتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے اور اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ توبہ کر سکے۔ انسان کو توبہ کا وقت نہیں ملتا۔ یاد رکھیں موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے کہ جس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی جانتا ہے کہ بارش کب نازل ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، اس کا علم بھی اللہ رب العالمین کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور انسان کل کیا کمائے گا کیا نہیں کمائے گا اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور انسان کہاں مرے گا، کب مرے گا، کس طرح مرے گا، ان تمام تفاصیل کا علم بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ لہٰذا یہ سوچ لینا کہ ہمیں موت بڑھاپے سے پہلے نہیں آنے والی، یقین رکھیں بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے اور اس میں ہماری بہت سارے نقصانات ہیں۔ اسی لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ ابھی ہمارے پاس بہت وقت پڑا ہے، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، بعد میں گناہوں سے معافی مانگ لیں گے۔ کیا گارنٹی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو توبہ کا موقع دے؟ کیا گارنٹی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اتنا وقت دے کہ آپ توبہ کر سکیں، اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگ سکیں؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی بھر گناہ کیے اس امید سے، جو زندگی بھر، کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو زندگی بھر اس امید سے گناہ کرتی رہیں کہ آخری وقت میں ہم معافی مانگ لیں گے۔ لیکن اچانک سے ان کو موت آ گئی اور ان کو اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ معافی مانگ سکیں۔ تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ موت کے بارے میں بالکل بھی غفلت کا شکار مت ہوں، بلکہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہیں، ہر وقت موت کے لیے تیار رہیں کہ پتہ نہیں کب ہماری موت آ جائے۔ اسی لیے جب نمازیں پڑھیں
تو ہر نماز کو یہ سوچ کر پڑھیں کہ ممکن ہے کہ ہماری آخری نماز ہو. سجدہ کریں تو اس امید سے کریں کہ ممکن ہے کہ یہ ہمارا آخری سجدہ ہو، لہٰذا اس کو جتنا لمبا کر سکتی ہیں آپ اس کو لمبا کریں. اللہ کی جس درجہ عبادت کر سکتے ہیں عبادت کریں، جتنا زیادہ اپنی نمازوں میں عبادات میں خشوع پیدا کر سکتی ہیں خشوع پیدا کریں، اس امید سے کہ پتہ نہیں اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ہمیں سجدہ کرنے کا موقع دیا یا نہیں دیا، پتہ نہیں اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ہمیں اپنے آگے ماتھا ٹیکنے کا موقع دیا یا نہیں دیا، پتہ نہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کے بعد توبہ کرنے کا موقع دیا یا نہیں دیا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جب موت آ گئی اس کے بعد انہوں نے اللہ سے یہ خواہش کی کہ اللہ کاش تو دوبارہ میری روح کو میرے بدن میں لوٹا دے تاکہ میں جا کر دنیا میں توبہ کروں، نیک اعمال کروں اور اس کے بعد تیری جنت کا میں مستحق بن جاؤں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک ایسے شخص کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. آپ غور کریں اس آیت میں کہ دنیا میں ہم کس لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا جو اکثر وقت ہے وہ کس چیز میں صرف ہو رہا ہے، یا ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد کیا بنا ہوا ہے. آپ جب آپ غور کریں گی تو چاہے مرد ہوں یا عورتیں، آپ یہ پائیں گی کہ اکثر لوگوں کا وقت دو چیزوں میں صرف ہو رہا ہے جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں. پہلی چیز یہ کہ انسان اپنی اولاد کے لیے تمام محنتیں کر رہا ہے تاکہ اس کی اولاد کا مستقبل اچھا ہو سکے، ان کا فیوچر اچھا ہو سکے. اور اسی طرح انسان جو دوسرے کام میں محنت کر رہا ہے وہ ہے مال. انسان مال کمانے میں لگا ہوا ہے اور اس درجہ اس حد تک لگا ہوا ہے کہ وہ مال دینے والے کو بھول چکا ہے. انسان رزق کو تو کما رہا ہے لیکن رازق کو بھول بیٹھا ہے، یہ سب سے بڑی اس کی بدنصیبی ہے. جبکہ رازق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اللہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہارا رزق زمین میں نہیں ہے بلکہ آسمانوں میں ہے، تمہارا رزق آسمانوں سے نازل ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے چکر میں اور اپنے مال کے چکر میں اللہ رب العالمین کو نہ بھول جائیں. مال کمانا کوئی غلط چیز نہیں ہے. آج عورتیں بہت ساری انصاری خاص کر جو عورتیں ہیں ہمارے محلوں میں، وہ عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں، لوم چلاتی ہیں. مال کمانا غلط نہیں ہے، لیکن مال کمانے کے چکر میں، رزق کمانے کے چکر میں رازق کو بھول جانا، اللہ کو بھول جانا، مال دینے والے کو بھول جانا، یہ غلط چیز ہے. اس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے. تو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اگر جو لوگ ان دونوں چیزوں کے چکر میں اللہ کو بھول جاتے ہیں یقیناً وہ لوگ بڑے خسارے والے ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں اس امید سے زندگی گزارتا رہا کہ ابھی تو موت آنے میں بہت وقت پڑا ہے، ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں نمازیں پڑھ لیں گے، بعد میں ایک اعمال کر لیں گے، بڑھاپے میں اچھے اعمال کر لیں گے، بڑھاپے میں یہ پیسہ اللہ کی راہ میں لگا دیں گے، اور اس کے بعد اچانک سے اس کو موت آ گئی، اس کو نہ توبہ کا موقع ملا، نہ نمازیں پڑھنے کا موقع ملا، نہ سجدہ کرنے کا موقع ملا، اور نہ ہی کوئی اور نیک عمل کرنے کا موقع ملا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، کہ لوگوں ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس مال میں سے، اس رزق میں سے خرچ کرو اس سے پہلے ان یاتی احدکم الموت، کہ تمہارے پاس موت آ جائے، تمہیں موت اپنے شکنجے میں کس لے. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو وہ کہے، پھر وہ تمنا کرے، رب اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. اے میرے رب تو کاش ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، بس تھوڑے سے وقت کے لیے تو میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹا دے. اے اللہ کاش تو دوبارہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہی صحیح ہمیں دنیا میں بھیج دے. کس لیے بھیج دے؟ آگے اللہ رب العالمین فرمایا
رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں دنیا میں جاؤں اور وہ مال جو میں نے زندگی بھر کمایا ہے، وہ مال کی جس کے چکر میں اللہ میں تجھ کو بھول گیا تھا، وہ مال کی جس کے چکر میں میں تیرے ذکر سے غافل ہو گیا تھا، وہ مال کی جس کے چکر میں میں تیری عبادت سے، تیرے روزے نماز سے غافل ہو گیا تھا، اے اللہ تو ایک منٹ کے لیے میری روح کو لوٹا دے میرے جسم میں دنیا میں جاؤں اور دنیا میں جا کر کیا کروں؟ اپنے لیے محل نہ بنواؤں، اپنے لیے اونچی اونچی گاڑیاں نہ خریدوں، اپنے لیے مہنگے مہنگے موبائل نہ خریدوں، اپنے لیے اچھے سوٹ اور چوڑیاں اور کنگن وغیرہ نہ بنواؤں، بلکہ کیا کروں؟ فاصدق، میں اس مال کو لوں اور پہلی فرصت میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، میں اس مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں، اپنے پاس نہ رکھوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں، میں اللہ کی نیک بندی بن جاؤں، میں اللہ کی عبادت گزار بندی بن جاؤں۔ سبحان اللہ، تصور کریں ایک انسان جو مر چکا ہے، جس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر چکی ہے، ایک اللہ کی بندی جس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ جب مرنے کے بعد تمنا کر رہی ہے تو اس پر کیا بیت رہی ہوگی؟ اس کے بالمقابل آپ ذرا اپنے آپ کو سوچیں کہ کل ہمیں بھی اس مقام پر پہنچنا ہے۔ اگر ہم نے بھی دنیا میں اسی طرح زندگی گزاری تو کل قیامت کے دن جو تمنا، جو خواہش اللہ کا یہ بندہ اور بندی کر رہی ہے، کل یہ خواہش اللہ نہ کرے ہم بھی کر رہے ہوں گے۔ لیکن اللہ کا شکر کریں، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہمارے ہاتھ پیر صحیح سلامت ہیں، ابھی ہماری جسم کے اندر ہماری روح موجود ہے، ابھی ہماری زبان صحیح سلامت ہے، ابھی ہم چاہیں تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ابھی ہم چاہیں تو روزے بھی رکھ سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اپنی استطاعت بھر خواہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ ابھی ہم جو نیک اعمال چاہیں وہ نیک اعمال ہم انجام دے سکتے ہیں، ہم چاہیں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، کل قیامت کے دن وقت نہیں ہوگا۔ لہٰذا عقل مند وہ اللہ کا بندہ اور بندی ہے کہ جو دنیا میں ہی زندگی رہتے ہوئے ہوش کے ناخن لے۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان زندگی جینا چھوڑ دے اور انسان اپنا سارا پیسہ اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دے، نہیں، اللہ صرف اتنا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم مال کمانے کے چکر میں اس کو نہ بھول جائیں، ہم پیسے اکٹھا کریں لیکن اس کو بھی اس کی راہ میں دیتے رہیں، ہم محنتیں کریں لیکن نمازیں ہم سے نہ چھوٹنے پائیں، ہم سارے کام کریں لیکن روزے ہم سے نہ چھوٹنے پائیں، یہ اللہ رب العالمین ہم سے چاہ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے ہوش کے ناخن لیں اور اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ادا کریں، اس کے احسان ادا کریں اس کا کہ اللہ رب العالمین نے ابھی ہمیں زندگی دی ہے، ابھی ہمارے جسموں میں روح باقی ہے، ابھی ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، بعد میں ہمیں یہ موقع نہیں ملے گا، اور ورنہ بعد میں بھی ہماری خواہش وہی ہوگی جو اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہا ہے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ آگے اللہ رب العالمین کا جواب سنیے، بڑا ہی دردناک جواب ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ سنو لوگو، دنیا میں تمہارے پاس وقت ہے، دنیا میں جو چاہو کر سکتے ہو، لیکن جب ایک بار موت آ جائے، جب ایک بار موت اپنا شکنجہ کس لے، جب ایک بار اللہ کا وقت آ جائے، اس کے بعد انسان کو ایک پل کی بھی مہلت نہیں ملنے والی، انسان کو ایک پل کی بھی مہلت نہیں ملنے والی۔ جس لمحے میں انسان کو موت آئی، بس اسی لمحے میں اس کا کھیل تمام ہو گیا۔ اگر انسان کھانا کھا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں لقمہ ہے، اس کو اتنی فرصت نہیں ملے گی کہ وہ اس لقمے کو اپنی منہ تک پہنچا سکے، اور اگر لقمہ اس کے منہ میں پہنچ چکا ہے تو اس کو اتنی فرصت نہیں ملے گی کہ وہ اس لقمے کو اپنے پیٹ میں اتار سکے۔ انسان کو موت آنے کے بعد ایک لمحے بھر کی بھی مہلت نہیں ملتی، بلکہ ایک لمحے کے بھی اگر آپ سینکڑوں اور لاکھوں ٹکڑے کر لیں تو اس کا ایک ٹکڑا بھی انسان کو مہلت نہیں ملنے والی۔ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہمارے ہاتھ پیر صحیح سلامت ہیں، ابھی ہم جو نیک کام چاہیں وہ نیک کام کر سکتے ہیں، اس لیے ہم ابھی سے موت کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں۔ ایک بہت افسوس کی بات آج یہ ہے کہ ہم موت سے اس قدر غافل ہو چکے ہیں اور ہم موت کو اس قدر بھول چکے ہیں کہ ہم جب اپنی فیوچر پلاننگ کرنے بیٹھتے ہیں،
مستقبل کے لیے ہمارے جو مقاصد ہوتے ہیں، جو ہمارا ایم ہوتا ہے زندگی کا، جب ہم اس کے تحت بیٹھتے ہیں تو اس میں ہم تمام چیزوں کو شامل کر لیتے ہیں، اپنی شادی، اپنا بزنس، اپنا مکان، اپنی پراپرٹی، اور ہمیں کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، سب کچھ شامل کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم کبھی اپنی فیوچر پلاننگ میں، اپنے کبھی مستقبل کو طے کرنے میں کبھی موت کو شامل نہیں کرتے۔ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں مرنا بھی ہے، ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمیں واپس بھی جانا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم سفر میں ہیں۔ اسی لیے انسان جب اپنی فیوچر پلاننگ کرنے بیٹھتا ہے تو موت اس کے آمنے سامنے ہی نہیں ہوتی، وہ اتنی لمبی لمبی پلاننگ کر لیتا ہے کہ جیسے کہ اس کو صدیوں تک زندہ رہنا ہے۔ حالانکہ ہماری آج عمریں کتنی ہیں؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال، بہت زیادہ انسان چل گیا 50 60 سال، 70 سال، اس سے زیادہ انسان آج کل نہیں جیتا۔ لہٰذا اپنی زندگی کو غنیمت جانیں، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں، اور ان لمحات کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ آپ ان لمحات سے بہت سارے نیک اعمال کر سکتے ہیں، ان سے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، موت ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے ہمیں موت آ گئی، ہم مر گئے اور ہمارا انتقال ہو گیا۔ نہیں، موت جب انسان کو آتی ہے تو اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، انسان کو بہت تکلیف لاحق ہوتی ہے جب اس کو موت آتی ہے۔ موت آنا کوئی کھیل نہیں ہے، ایسا نہیں کہ موت آئی ہم مر گئے، بلکہ موت میں جب روح نکلتی ہے تو وہ لمحہ بڑا ہی دردناک ہوتا ہے، بہت ہی اذیتناک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی زبانی سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، جو ہمارے رسول ہیں، جب ان کو موت آئی تو وہ لمحہ کتنا دردناک تھا۔ خود آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح به وجهه ويقول اللهم اعني على غمرات الموت۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ کے اوپر موت کا وقت طاری تھا، جب آپ موت کے قریب پہنچ چکے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اس وقت کا منظر کیسا رہا ہوگا، کیسی کیفیت رہی ہوگی۔ آپ بیان کرتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو بالموت، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے اوپر موت کی شدت طاری ہے، آپ کو موت آنے ہی والی ہے۔ وہو بالموت عنده قدح فيه ماء، آپ کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا ہے اور اس پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے۔ يدخل يده في القدح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے ہاتھ کو اس پیالے میں داخل کرتے، تھوڑا سا پانی لیتے، ثم يمسح به وجهه بالماء، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو اپنے اوپر چھڑک لیتے، اپنے چہرے پر مل لیتے۔ ثم يمسح به وجهه بالماء، اس کے بعد آپ اس پانی کو اپنے اوپر چھڑک لیتے۔ یعنی اس قدر موت کی شدت تھی کہ آپ جو کائنات کے امام ہیں، آپ جو کائنات کے رسول ہیں، آپ جو اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، وہ بھی جب ان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے تو وہ بھی اس کیفیت سے گزر رہے ہیں کہ وہ بھی موت کی شدت کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہ بھی پانی کو بار بار اپنے چہرے پر چھڑک رہے ہیں تاکہ موت کی شدت میں تھوڑی کمی آئے۔ سبحان اللہ، کیا کیفیت رہی ہوگی اس وقت کی۔ اور اس وقت آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کہ جن کی گود میں آپ کا سر مبارک رکھا ہوا تھا، ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، تصور کریں تو انسان کا دل دہل جائے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کر رہے ہیں تو ساتھ میں یہ کہتے جا رہے ہیں اللہم اعنی علی غمرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت، کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو موت کی سختیوں سے میری مدد فرما، اے اللہ تو موت کی شدت سے میری مدد فرما، اس میں تھوڑی کمی کر دے، اس میں تھوڑی تخفیف کر دے۔ سبحان اللہ، تصور کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، آپ کے اگلے گناہ بھی معاف، آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف، لیکن جب آپ پر موت آتی ہے تو آپ بھی موت کی سختی کو برداشت کر رہے ہیں، اور آپ کو بھی موت کی سختی کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ہم تو اللہ کے گنہگار بندے ہیں،
ہمارے پاس نہ نیک اعمال ہیں بہت سارے، نہ ہمارے پاس بہت سی نمازیں ہیں، نہ ہمارے پاس بہت سارے حج ہیں، نہ ہمارے پاس بہت سے روزے ہیں۔ ہماری نیکیوں کا ہمارے پاس کوئی اکٹھا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری جھولیوں میں اگر کچھ ہے تو اللہ کی قسم صرف گناہ بھرے ہوئے ہیں۔ چند چنندہ بندوں اور بندیوں کے علاوہ آج اکثریت کا حال یہ ہے کہ اکثریت گنہگار ہے، اکثریت اللہ کی نافرمان ہے۔ ہمیں جب موت آئے گی تو تصور کریں ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کس طرح موت کی شدت کو برداشت کر سکیں گے، ہم کس طرح موت کی تکلیف کو برداشت کر سکیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ موت آئی ہم مر گئے، نہیں، یہ لمحہ بڑا دردناک ہوتا ہے، بہت اذیتناک ہوتا ہے۔ جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب اس کی روح سے نکلتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے واسطے موت کو ہرگز ہلکے میں نہ لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم مر جائیں گے چلے جائیں گے، نہیں، موت کا جو وقت ہوتا ہے وہی بڑا زندگی ہوتا ہے۔ اور تصور کریں کہ ٹھیک ہے موت کی وقت کی جو سختی وہ ہم نے جھیل لی، لیکن اگر ہمارے اعمال ایسے رہے جو آج ہمارے اعمال ہیں، اگر اسی طرح ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اگر اسی طرح ہم اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے رہے، اگر ہم اسی طرح اللہ کے ذکر سے غافل رہے، اس کی نمازوں سے غافل رہے، اس کے روزوں سے غافل رہے، تو بتائیں کل قیامت کے دن جو ہمیں عذاب ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے اور ہمیں جنت میں داخل کرے۔ اللہ نہ کرے اگر کل قیامت کے دن ہمیں عذاب ہوا، اگر کل قیامت کے دن ہمیں جہنم میں ڈالا گیا، تو اس وقت ہم موت کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس وقت کی جو تکلیف ہوگی، اس وقت کی جو شدت ہوگی، اس وقت کا جو عذاب ہوگا، اس عذاب کو ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ یقین جانیں ہمارے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں۔ اے اللہ، ہمارے یہ جسم بڑے ہی نازک ہیں، ہم میں اتنی سخت اور طاقت نہیں کہ ہم تیرے عذاب کو برداشت کر سکیں۔ اے اللہ، تو بنا حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرما دے، آمین۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کو ہرگز ہلکے میں نہ لیں۔ یہ موت جب آتی ہے تو بڑے سے بڑے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، بڑے سے بڑے لوگوں کی حالتیں خراب ہو جاتی ہیں، لہٰذا موت کے لیے پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھیں۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آج ہم اس مجلس میں، اس مبارک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا بتائیں کہ آج سے زیادہ نہیں، صرف 1 سال پہلے کتنے لوگ ایسے تھے جن کے ساتھ کل تک ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا، جن کے ساتھ کل تک ہمارا کھانا پینا تھا، جن سے ہم بولتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، جو ہمارے محبوب تھے، جو ہمارے چہیتے تھے، جو ان سے ہمیں اللہ کے لیے محبت تھی، لیکن کیا ہوا؟ ان کو بھی موت آ گئی، وہ بھی موت کے شکنجے میں کس لیے گئے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے پاس واپس چلے گئے۔ اسی طرح ایک نہ ایک دن ہمارا نمبر بھی آنا ہے۔ آج ہم جس طرح لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کو غسل دیا جاتا ہے، ان کو کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان میں لے جاتا ہے اور وہاں پر ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں آج کل کسی کی باری ہے تو کل ہماری باری آنے والی ہے۔ آج اس طرح لوگوں کو دفن کیا جا رہا ہے، کل کے دن ایک نہ ایک دن ہمیں بھی منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمارے بیوی بچے، ہماری اولاد، ہمارا مال، ہمارا گھر، ہمارا روپیہ پیسہ، دھن دولت، جائیداد، کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ کچھ نہیں ہوگا سوائے نیک اعمال کے، سوائے ان نمازوں کی جو آپ نے اللہ کے لیے پڑھی ہوں گی، سوائے ان صدقات کے جو آپ نے اللہ کی راہ میں کیے ہوں گے، سوائے ان خیرات کے جو آپ نے اللہ کی راہ میں دی ہوگی، سوائے ان روزوں کے جو آپ نے اللہ کے لیے رکھے ہوں گے، اور سوائے ان آنسوؤں کے جو آنسو اللہ کی یاد میں آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوں گے۔ کل قبر میں آپ کے ساتھ صرف یہی چیزیں ہونے والی ہیں، یہ روپیہ پیسہ، دھن دولت، زمین جائیداد، یہ تمام کی تمام چیزیں دنیا میں پڑی رہ جائیں گی۔ آپ اپنی اولاد کے لیے محنت کریں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اللہ کے واسطے اپنی اولاد کے چکر میں اللہ کو نہ بھول جائیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو یاد رکھیں کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، یعنی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تم چاہو
تو ان کے ذریعے جنت بھی حاصل کر سکتے ہو، اور چاہو تو ان کے ذریعے تم جہنم بھی خرید سکتے ہو۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تمہیں ان کے ذریعے جنت چاہیے جہنم۔ یاد رکھیں، جس طرح ماں باپ کے بارے میں آیا، کسی صحابی نے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، کہ ماں باپ یہ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں۔ یعنی ماں باپ کے ساتھ اگر ہم اچھا سلوک کریں گے، ہم ماں باپ کو خوش رکھیں گے، ماں باپ کا کہنا مانیں گے، ان کی اطاعت کریں گے، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمیں جنت میں جگہ ملے گی۔ اور اگر ہم نے ماں باپ کو ناراض کیا، اگر ہم نے ماں باپ کو ماں باپ کی نافرمانی کی، ماں باپ کو ہم نے جھڑکا، ان کو ڈانٹا، ان کو برا بھلا کہا، ان کو اذیت پہنچائی، تکلیفیں دیں، تو یہی ماں باپ ہمارے جہنم میں جانے کا سبب ہوں گے۔ تو جس طرح حدیث میں یہ آیا ہے، اسی طرح یہ بات بھی شرعی نقطۂ نظر سے بالکل برحق ہے کہ انسان کی اولاد بھی اس کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اور اسی طرح انسان کا مال بھی اس کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ یعنی انسان اگر اپنی اولاد کی اچھی پرورش کر لے، اچھی تربیت کر لے، اس کو دین سکھا دے، اس کو اللہ اس کے رسول سے جوڑ دے، اس کو نیک بنا دے، تو یہی اولاد کل بڑی ہو کر انسان کے لیے دعائیں کریں گی۔ ماں باپ گرچہ مر بھی جائیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے، اذا مات انسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اس کو نہ اس کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا سوائے تین چیزوں کے۔ ان تین چیزوں میں سے وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ، انسان اگر صدقہ جاریہ کر دے، کسی مسجد میں پنکھا لگوا دے، کہیں پر کنواں کھدوا دے، یا کوئی اور نیک کام کر دے، تو اس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد ہی پہنچتا ہے۔ او علم ينتفع به، یا انسان کسی کو کوئی دعا سکھا دے، کوئی اچھا علم سکھا دے، کسی کو نماز پڑھنا سکھا دے، کہ جس سے اس کے انتقال کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ او ولد صالح يدعو له، سب سے اہم چیز کہ انسان کا بیٹا یا بیٹی اگر نیک ہوگی تو انشاءاللہ آپ جب مر بھی جائیں گے تو یہ آپ کے حق میں دعائیں کریں گی، آپ کی بیٹی آپ کی مغفرت کی دعائیں کرے گی، اور اس کے بدلے اللہ رب العالمین آپ کو اس کا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ بیٹیاں، ہمارے یہ بیٹے، یہ ہماری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو جہنم نہ بنائیں، ان کے ذریعے ہم جہنم نہ خریدیں، بلکہ جنت میں ہم جگہ حاصل کریں، ان کو اچھی تربیت دیں، ان کی اچھی پرورش کریں، تاکہ کل جب بھی بڑے ہوں تو یہ نیک بنے، اور نیک بننے کے بعد یہ ہمارے حق میں دعائیں کریں، اور ان کے ذریعے ہمیں کل قیامت کے دن جنت میں جگہ مل سکے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کا مال اور اس کی اولاد یہ اس کے لیے جہاں فتنہ ہے، جہاں آزمائش کا سبب ہے، وہیں اس کے لیے ایک خوش قسمتی کی بات بھی ہے کہ وہ ان کے ذریعے جنت کو حاصل کر سکتا ہے، وہ ان کے ذریعے جنت کما سکتا ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کا ماحصل یہی ہے کہ ہم موت آنے سے پہلے ہی ہم موت کے لیے تیاری کر لیں۔ ہرگز اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ہمیں ابھی موت نہیں آنے والی، یہ نہ سوچیں کہ ہمیں موت ابھی نہیں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی۔ نہیں، ہم سے گناہ ہو جائے تو اس امید میں نہ رہیں کہ آج نہیں تو کل ہم توبہ کر لیں گے، کیا معلوم کل تک ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ جب گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لیں۔ اگر حقوق اللہ میں کمی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیں، حقوق العباد میں کمی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ سے بھی معافی مانگ لیں، اور بندے سے بھی معافی مانگ لیں، اللہ کی بندی سے بھی معافی مانگ لیں، اور ہرگز اس غفلت میں نہ رہیں کہ ہمیں ابھی موت نہیں آنے والی، ہمیں ابھی موت نہیں آنے والی۔ لہٰذا موت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، اور ہر وقت یہ سوچتے رہیں کہ آج نہیں تو کل ہمیں مرنا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج آپ یہاں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی باتیں سن رہی ہیں، آج سے زیادہ نہیں، صرف 100 سال کے بعد، صرف 100 سال کے بعد آج یہاں پر کچھ اور اجنبی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ آج جو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آج سے 100 سال کے بعد انشاءاللہ اگر یہ مسجد باقی رہی تو کل کوئی اور بیٹھا ہوا ہوگا، نہ آپ رہیں گی نہ ہم رہیں گے، کوئی نہیں رہے گا، کچھ اجنبی لوگ رہیں گے، وہ ہمارے گھر کے جن میں ابھی ہم سکون سے رہتے ہیں، جن میں ابھی ہم سکون حاصل کرتے ہیں، آج سے 100 سال کے بعد اس گھر کے مالک کچھ اجنبی لوگ ہوں گے۔
آپ کی وہ دکانیں کہ جن کے ذریعے آپ تجارت کرتے ہیں اور مال کماتے ہیں، آج سے 100 سال کے بعد، 150 سال کے بعد ان دکانوں کی چابیاں کسی اور کے پاس ہوں گی، ان کے مالک کچھ اور لوگ بن کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ نے نیک اعمال نہیں کیے، اگر آپ نے اچھے اعمال نہیں کیے، اگر آپ نے دنیا میں رہ کر موت کے لیے تیاری نہیں کی، اگر آپ نے دنیا میں رہ کر جو ہماری اخروی زندگی ہے اس کے لیے تیاری نہیں کی، تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ اجنبی لوگ جو ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ ہمارے کام آئیں گے؟ وہ اجنبی لوگ کہ جن کے ہاتھوں میں ہماری دکانوں کی چابیاں ہیں، ہماری تجارتوں کی چابیاں ہیں، کیا وہ ہمارے کام آئیں گے؟ ہاں، کام آ سکتے ہیں ایک شرط پر، جب ہم نے ان کو اللہ اس کے رسول کی تعلیم دی ہوگی، جب ہم نے ان کو دین سے جوڑا ہوگا، جب ہم نے ان کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کی ہوگی، جب ہم نے ان کی اچھی تربیت کی ہوگی، جب ہم نے ان کو نیک بنایا ہوگا، تو وہی لوگ ہمارے لیے صدقہ خیرات بھی کریں گے، دعائیں بھی کریں گے، اور ہمارے لیے ہر طریقے سے ہمیں فائدہ پہنچائیں گے۔ اور اس کے بالمقابل اگر ہم نے خود بھی نیک اعمال نہیں کیے، اپنے بیوی بچوں کو بھی نیک نہیں بنایا، اپنے پوتے پوتیوں کو بھی نیک نہیں بنایا، اپنے نواسے نواسیوں کو بھی ہم نے نیک نہیں بنایا، تو غرض یہ کہ ہماری دنیا بھی برباد اور آخرت تو ہماری برباد ہونی ہی ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں رہ کر خود بھی تیاری کریں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی تربیت دیں، ان کی بھی اسلامی ڈھنگ سے تربیت کریں، ان کی پرورش کریں، تاکہ کل قیامت کے دن وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن سکیں۔ آئیے ایک حدیث سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج جو ہم اس دنیا میں اتنا ذلیل خوار ہو رہے ہیں، اتنا ہمیں مارا کوٹا جا رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کا سبب بیان کیا۔ آج ہم موت سے بہت نفرت کرتے ہیں، سبب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بتایا، حدیث میں آتا ہے، وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال لا ولكنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، رواه ابو داود۔ ابو داود کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، اس کو علامہ البانی وغیرہ نے حسن قرار دیا ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، کہ قریب ہے کہ تم پر امتیں، تم پر باقی لوگ بالکل اسی طرح ٹوٹ پڑے جس طرح ایک دسترخوان پر بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اگر بھوکے لوگوں کے سامنے ایک دسترخوان رکھ دیا جائے جس میں مختلف قسم کے لذیذ لذیذ کھانے ہوں، اچھے اچھے کھانے ہوں، تو وہ کیا کریں گے؟ اچانک سے اس پہ ٹوٹ پڑیں گے، یہ چاہیں گے کہ جلدی سے جلدی ہم زیادہ سے زیادہ کھا لیں تاکہ جلدی ہماری بھوک مٹ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک دسترخوان پر بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح عنقریب تم پر بھی کچھ لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابی نے جب یہ بات سنی، صحابہ کرام نے، تو ایک صحابی نے سوال کر دیا، فقال قائل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ومن قلۃ نحن یومئذ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ کیا ہے؟ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا بل انتم یومئذ کثیر، کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم کم نہیں ہوگے بلکہ تمہاری تعداد بہت ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن اس کے باوجود کل قیامت کے دن، بلکہ اس دن جب ایسا ہوگا تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ جس طرح ایک بہتے ہوئے پانی میں جو تنکا تیرتا ہے، تو بہتے ہوئے پانی میں تیرنے والے تنکے کی طرح تمہاری حالت ہوگی۔ اس تنکا کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اس کو پانی کا بہاؤ جہاں بہا کر لے جاتا ہے وہ تنکا وہیں چلا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کا کوئی وقار نہیں ہوتا، وہ جہاں پانی لے گیا چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی تمہاری مثال ہوگی، اس وقت تمہاری حالت اسی طرح ہوگی، یعنی اگرچہ بہت سارے تنکے پانی میں ڈال دیے جائیں تب بھی پانی ان تمام تنکوں کو بہا کر لے جائے گا، نہ اس کا کوئی وزن ہوتا ہے نہ اس میں کوئی جان ہوتی ہے۔ تو اسی طرح تمہاری حالت ہوگی کہ تم پانی میں بہتے ہوئے تنکے کی طرح ہوگے۔
آپ نے آگے فرمایا اس کی وجہ کیا ہوگی؟ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ، کہ اللہ رب العالمین اس وقت تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب اور دبدبے کو نکال دے گا، تمہارے خوف کو نکال دے گا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں جب ایک کافر مسلمان کو دیکھتا تھا تو اس کے دل میں ایک عجیب قسم کا رعب پیدا ہو جاتا تھا، اس کے دل میں ایک عجیب قسم کا خوف طاری ہو جاتا تھا، وہ ڈرتا تھا مسلمانوں کو دیکھ کر۔ آج کیا ہے؟ آج ہم اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ اس کے باوجود ہم سے کوئی نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کے دلوں سے ہمارا جو رعب تھا وہ نکل چکا ہے، ہمارا جو ڈر تھا وہ نکل چکا ہے، وہ ہم سے اب ڈرتے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، دوسری وجہ یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین اس وقت تمہارے دلوں میں وہن داخل کر دے گا۔ وہن کیا ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے آگے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ دو اسباب ہیں کہ جن کی بنا پر یہ تمام فتنے رونما ہوں گے۔ آج آپ کہیں اور نہیں بلکہ خود اپنا جائزہ لے لیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ارد گرد والیوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے محلے والوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنا جائزہ لے لیں تو آپ کو معلوم چل جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس وقت 100% فٹ بیٹھتی ہے کہ آج ہمارے دلوں میں اگر کچھ ہے تو وہ دنیا کی محبت ہے، اگر آج ہمارے دلوں میں کچھ ہے تو وہ مال کی خواہش ہے، مال کا لالچ ہے، یہی ہمارے دلوں میں ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وکراہیت الموت، کہ آج ہمارے دلوں میں موت سے نفرت ہے، آج ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ آج کوئی انسان چاہتا نہیں کہ وہ مر جائے، کیوں چاہے گا؟ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اس کو خود معلوم ہے کہ اگر ہم مر گئے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونے والا، اس کو اپنے تمام کالے کرتوت معلوم ہے، اس کو سب معلوم ہے کہ اس نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے، اس کو سب معلوم ہے کہ اس نے کتنے ظلم کیے ہیں، اس کو سب معلوم ہے کہ اس نے اللہ کے کتنے بندوں اور بندیوں پر ظلم کیا ہے۔ اسی لیے آج کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی جو ابھی عیش و آرام کی زندگی ہے، جس میں اس کو کسی بھی قسم کی فکر نہیں ہے، جس میں وہ آرام سے رہ رہا ہے، کما رہا ہے، کھا پی رہا ہے اور زندگی کے عیش و عشرت کر رہا ہے، مزے لے رہا ہے، اس کو معلوم ہے۔ اسی لیے آج کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے، آج ہمیں موت سے نفرت ہو گئی ہے۔ اس کی بالمقابل جو ایک سچا مومن ہوتا ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ وہ امید کرتا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم آج مر گئے تو انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں جگہ دے گا اور ہم اپنے رب سے ملیں گے، کیونکہ جنت میں اللہ العالمین اپنا دیدار کرائے گا جنتیوں کو۔ تو انسان کو یہ معلوم رہتا ہے کہ اگر ہم ابھی مر گئے تو کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہمیں جنت میں جگہ ملنے والی ہے اور ہم اللہ کا دیدار کرنے والے ہیں۔ تو ایک مومن جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے، اور اس کے بالخلاف، اس کے بالمقابل اللہ کا وہ بندہ یا بندی کہ جس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے، جس کے کرتوت سیاہ ہوتے ہیں، جو اچھے کام نہیں کرتا یا کرتی، تو اس کو موت سے ڈر لگتا ہے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں وہن موجود ہے، یعنی ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں اور موت سے نفرت کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کا حل صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں، قبل اس کے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پاس بلائے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اللہ رب العالمین کے پاس چلے جائیں۔ قبل اس کے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پاس آنے کی دعوت دے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی دعوت کو خود قبول کر لیں، خود اس کی طرف پلٹ جائیں، اس کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں، اس کے قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ہماری زندگیاں کیسی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نہ ہمیں موت سے ڈر لگے گا، نہ ہمیں شہادت سے ڈر لگے گا، نہ ہمیں کسی اور چیز سے ڈر لگے گا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ہمیں پرواہ نہیں ہوگی، کسی ڈرانے والے کے ڈر کی ہمیں پرواہ نہیں ہوگی۔ آج لوگوں کے دلوں میں خالق کو چھوڑ کر مخلوق کا ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں مخلوق کا ڈر نکالیں اور خالق کا ڈر پیدا کریں۔
تب کہیں جا کر انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور تب کہیں جا کر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، تب ہماری زندگیاں چین و سکون کی زندگیاں ہوں گی۔ آج ہم عیش و عشرت میں ضرور ہیں، لیکن یقین جانیں جو حقیقی چین و سکون ہوتا ہے، جو مومن کے دل کو نصیب ہوتا ہے، آج وہ ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے۔ آج وہ چین و سکون ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے۔ جو ایمان کی حلاوت ہوتی ہے وہ اسی انسان کو نصیب ہوتی ہے جو انسان اللہ کا سچا پکا بندہ ہوتا ہے، اسی بندی کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے دل میں وہ موجود ہوں گی اسی کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھائی، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت کرے، اور اسی طرح وہ کفر میں لوٹنا اسی طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ سے نکالے جانے کے بعد اس میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے سے پہلے اس کی طرف پلٹ جائیں، قبل اس کے کہ ہماری نمازیں پڑھی جائیں ہمیں چاہیے کہ ہم خود نماز پڑھنا شروع کر دیں، قبل اس کے کہ ہمیں غسل دیا جائے ہمیں چاہیے کہ ہم خود پاک و صاف ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، قبل اس کے کہ ہمارے گھٹنے جواب دے جائیں اور ہم سجدہ کرنے سے قاصر رہ جائیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے پہلے ہی سجدے میں گر پڑیں، اور قبل اس کے کہ ہمیں موت آ جائے اور ہم معافی میں نہ مانگ سکیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ماتھے کو جھکا دیں، ٹکا دیں اور رو کر گڑگڑا کر اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں، معافی تلافی کر لیں۔ اگر حقوق بعد میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اگر ہم نے کسی ماں بہن کا دل دکھایا ہے، اگر ہم نے اپنے پڑوسیوں کو ستایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے معافی مانگ لیں، کسی کا مال کھایا ہے تو اس کا مال اس کو واپس کر دیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح ہم اللہ رب العالمین کی طرف صحیح سالم پلٹ سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم اللہ کی طرف ایک ایسے وقت میں لوٹے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے کے تیار نہیں تھے تو یقیناً ہمارے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ ایک آخری چیز یہ یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے اسی طرح موت کو یاد کرنا یہ بھی ایک ذکر ہے۔ آج ہم موت کو یاد کرنے سے ڈرتے ہیں، کہیں پر موت کا تذکرہ چھڑ جائے تو ہم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر ہم بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو موت کو یاد کرنا سیکھیں، موت کو یاد کرنا سیکھیں تاکہ ہماری زندگیاں اچھی بن سکیں، موت کو یاد کرنا سیکھیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں، موت کو یاد کرنا سیکھیں تاکہ ہم عبادات سے جڑ سکیں، موت کو یاد کرنا سیکھیں تاکہ ہم اللہ اس کے رسول سے تعلق بنا سکیں، موت کو یاد کرنا سیکھیں تاکہ ہم اللہ کے قرآن کو مان سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مان سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ خواہشات کو مار دینے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو جتنا زیادہ ہو سکے یاد کریں تاکہ ہماری زندگیوں میں نیکیاں آ سکیں، ہماری زندگیوں میں اسلام آ سکے، ہم صرف کہنے کے مسلمان نہ رہیں بلکہ ہم کام کے مسلمان رہیں، صرف نام کے مسلمان ہم نہ رہیں۔ ایک آخری چیز کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم موت کو کیسے یاد کریں، یا پھر ہم کیسے ہر وقت موت کے لیے مرنے کے لیے تیار رہیں۔ تو اس کا ایک سمپل سا حل یہ ہے کہ ہم ڈیلی گرچہ ایک آدھ صفائی کیوں نہ ہو قرآن کی تلاوت کریں، اگرچہ ایک صفائی کیوں نہ ہو قرآن کی تلاوت کریں، 5-6 لائن 10 لائن جتنا اللہ کو توفیق دے قرآن کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ۔ صرف قرآن نہ پڑھیں، قرآن پڑھیں لیکن ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ آپ ہر دن موت کے لیے تیار رہیں، آپ کے ذہن میں ڈیلی یہ موجود رہے کہ آپ کو آج نہیں تو کل مرنا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ کے اللہ نہ کرے کسی کی طبیعت خراب ہو، اگر کسی اعزہ اقربا کسی رشتہ دار وغیرہ کی طبیعت خراب ہو تو آپ ہاسپٹل کے چکر ضرور لگائیں۔ ہمارے اسلاف جو تھے وہ ہاسپٹل جان بوجھ کر جایا کرتے تھے تاکہ وہ بیڈ پر مریضوں کو پڑا ہوا دیکھیں، اس کے بعد وہ ان سے عبرت حاصل کریں۔ لہٰذا موت سے عبرت حاصل کریں اور اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کریں۔ بس انہی باتوں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو
ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ مرنے کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو مرنے سے پہلے ہی مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین قبل اس کے کہ ہمیں ہماری نماز پڑھی جائے ہمیں خود نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین قبل اس کے کہ ہمیں خود غسل دیا جائے ہمیں خود غسل کر کے تیری مساجد میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین قبل اس کے کہ ہماری روح ہمارے جسم سے پرواز کر جائے ہمیں اپنی زندگی کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہماری ماں و بہنوں کو عقل سلیم عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو دین پر حتی الامکان عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماں و بہنوں کو خاص کر کے اپنے بچوں کی تربیت اسلامی ڈھنگ پر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے مال اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنا۔ اے اللہ تو ہمارے لیے انہیں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے لیے انہیں جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمارے مال اور اولاد کے ذریعے ہمیں جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے مال کو تیری راہ میں خرچ کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنی اولاد کو صحیح ڈھنگ پر چلانے اور ان کو دین سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اور آخر الفاظ ہی ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر ہفتے 2 مقررین خطاب کرتے ہیں، لیکن کسی مجبوری کے تحت آج ہماری سلسلے کی جو دوسری کڑی تھی یعنی دوسرے خطیب وہ اس مجلس میں حاضر نہ ہو سکے، لہٰذا یہیں سے آج پروگرام کا اختتام کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے یہی پروگرام شاہی جامع مسجد میں منعقد کیا جائے گا۔ آپ تمام خواتین سے پرخلوص گزارش ہے کہ آپ وہاں پر زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں، اور ایک گزارش پہلے بھی کی گئی تھی اور اب بھی کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مکمل پردے کے ساتھ مساجد میں تشریف لائیں، برقع پہن کر آئیں تاکہ اللہ رب العالمین کی احکام کی خلاف ورزی نہ ہو سکے، کیونکہ ہم یہاں پر اللہ کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، اس کی مساجد میں اس کی آیات پڑھتے ہیں، نبی کے فرمان کو سناتے ہیں۔ اگر ہم اسی مجلس میں اللہ رب العالمین کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اس کی برکتیں جو ہم پر اترتی ہیں اور ایسی مجلسوں میں اترتی ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ پھر نہیں اتریں گی۔ جو دینی مجلس کی جو روح ہوتی ہے، جو اس کی روحانیت ہوتی ہے، جو برکت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس طرح ہمارا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ساری محنت برباد چلی جائے گی۔ لہٰذا ایسا موقع نہ دیں کہ فرشتے ہمارے راہوں میں پر نہ بچھائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے راہ میں فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں کہ فرشتے اللہ کے حکم سے ہم سے ناراض ہو جائیں اور ہمارے راہوں میں پروں کو نہ بچھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں آئی ٹرسٹ ٹی وی کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔